بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تشریف لے آئے اور پھر 2 سال ماں کے آغوش میں گزارے، ماں کے سایہ شفقت میں رہے۔ حضرت آمنہ ان کا یہ دل میں ارادہ بنا کہ میں اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کر کے آؤں۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، ایمن کو ساتھ لیا، اور بعض روایات کے مطابق دادا عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے ان کو بھی ساتھ لیا اور یثرب کی طرف چلی گئیں۔ یثرب میں 1 ماہ قیام کیا اور واپسی پہ ان کو طبیعت خراب ہوئی، بخار ہوا اور وہ بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی، حتیٰ کہ ابوا مقام پہ آ کے حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بچپن سے ہی پہلے یتیمی کا دکھ اور پھر آپ کی والدہ محترمہ کا دنیا سے چلے جانا۔ ابھی آپ کی عمر 6 سال تھی، بالکل چھوٹی سی عمر، جب ماں کو لاڈ لڈانے کا وقت تھا، جب ماں کے سایہ شفقت میں دن گزارنے تھے، اس وقت آپ کی والدہ آپ سے جدا ہو گئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے پیارے ننھے منھے ہاتھوں سے آپ اپنی والدہ کی قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ کتنا بڑا دکھ ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرمایا کرتے تھے، لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، اللہ کے معاملے میں جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے اتنی کسی کو نہیں دی گئی، اور اللہ کے معاملے میں جتنا مجھے آزمایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں آزمایا گیا، یعنی بچپن ہی سے آپ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب انہوں نے آپ کی کفالت کا ذمہ لے لیا۔ پہلے ہی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن پہلے والد جدا ہوئے، پھر والدہ بھی جدا ہوئیں، تو عبد المطلب نے آپ سے وافر انداز میں محبت کرنا شروع کر دی۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا، ایک تخت لگایا جاتا تھا جس پر وہ آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے کسی بھی بیٹے کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کوئی وہاں پہ بیٹھتا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ کے چچا آپ کو منع کرتے، روکتے۔ جب عبد المطلب اپنے بیٹوں کو دیکھتے کہ میرے پوتے کو منع کر رہے ہیں تو اپنے بیٹوں سے کہتے کہ اس کو نہ روکا کرو، یہ میرا بیٹا نرالی شان والا ہے۔ تو اپنے پوتے سے اس انداز میں والہانہ محبت کرتے، ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے۔ لیکن یہ محبت یہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ 2 سال کا عرصہ گزرا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا عبد المطلب وہ بھی وفات پا گئے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 8 سال 2 ماہ تھی۔ وفات سے پہلے عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت کریں۔ ابو طالب نے اس کے بعد 40 سال تقریباً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت بھی کی، اپنے ساتھ رکھا اور ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے جب آپ 12 سال کی عمر میں پہنچے تو اس وقت 2 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اہل مکہ کے لیے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اہل مکہ کے لیے آپ چند کی رات لے کر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام اسلام کی زندگی میں سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں صحابہ کرام نے ایک پھل دیکھا جو کہ عام طور پہ جنگل میں پایا جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے اس پھل کو لے لیا۔ آپ نے فرمایا اس میں جو کالے رنگ کا ہے نا، جو پک چکا ہے وہ اٹھاؤ، وہ کھاؤ۔ تو صحابہ کرام کے اللہ رسول یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ بکریاں چراتے رہے ہیں۔ تو آپ فرمایا کہ ہاں، میں بچپن میں اہل مکہ کے لیے چند کی رات کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا۔ دوسرا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے چچا ابو طالب اپنے ساتھ لے کر گئے ملک شام کی طرف، اور راستے میں بحیرہ راہب جو ہے اس کی جھونپڑی کے پاس پڑاؤ بھی کیا۔ باقی بحیرہ راہب کا جو باقی واقعہ ہے کہ وہ باہر نکلا، اس نے کہا یہ تو وہی بچہ ہے، نبی بننے والا ہے، اس سے یہودی جو ہیں اس بچے کو نقصان پہنچا دیں گے، تو وہ سارا واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ ابو طالب نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملک شام کی طرف لے کے گئے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب 15 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت
ایک حرب فجار، ایک جنگ ہوئی۔ حرب فجار اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ یہ دونوں قبائل تھے، اور دوسری طرف قیس اعلان یہ تھے۔ قریش اور کنانہ کا سردار حرب بن امیہ تھا، جو کہ بڑا تجربہ کار اور جنگ کا بڑا دھنی تھا، بڑی جنگ کی مہارت رکھنے والا تھا، اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ اب اس جنگ میں نبی علیہ السلام بھی شریک ہوئے۔ آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ گئے اور آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتے تھے۔ اس جنگ کے اندر نبی علیہ السلام آپ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس جنگ کو حرب فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ حرم میں اور حرمت والے مہینے میں لڑی گئی، یعنی اس جنگ میں حرم اور حرمت والا مہینہ دونوں کی حرمت کو پامال کیا گیا، دونوں کی حرمت کو چاک کیا گیا، تو اس لیے فجار اسی سے نکلا ہے، تو اس کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں شروع کے اندر قیس کا پلڑا بھاری رہا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے کنانہ کے لوگ، قریش کے لوگ قیس پر غالب آ گئے اور یہ جنگ قریش کے لوگ جیت گئے۔ اس جنگ کے بعد نبی علیہ السلام آپ نے تجارت کے پیشے کو اپنا لیا۔ آپ نے ذریعہ معاش تجارت کو ہی رکھا اپنے کو۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال ہوئی، اس وقت حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ حلف الفضول کسے کہتے ہیں؟ زبید قبیلے کا ایک آدمی مکہ کے اندر آیا اور اس نے عاص بن وائل کو اپنا سامان بیچا۔ عاص بن وائل نے سامان تو لے لیا، لیکن سامان کے پیسے نہ دیے۔ اس بات پہ اس زبیدی آدمی نے مختلف لوگوں کے پاس جا کہا کہ مجھے اس سے پیسے لے دو، لیکن لوگوں نے اس کی فریاد نہ سنی۔ آخر کار وہ شخص جبل ابو قبیس پہ چڑھا اور اس نے آواز لگائی، منادی لگائی، مختلف سرداروں کو پکارا۔ اس کی آواز سن کر زبیر بن عبد المطلب جو تھے، انہوں نے بڑی دوڑ دھوپ کی، کوشش کی کہ بھئی اس کا ساتھ دیا جائے، اور اس کے پیسے اس کو لے کے دیے۔ اس واقعے کے بعد قریش کی مختلف شاخیں جیسے بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد بن عبد العزیٰ اور بھی کچھ شاخیں، یہ لوگ جمع ہوئے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں۔ عبداللہ بن جدعان ایک سردار تھا جو کہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں میٹنگ ہوئی، سب جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے آپس میں یہ مشاورت کی، طے کیا کہ آج کے بعد مکے کے اندر جو بھی کوئی مظلوم ہوگا تو سب قبائل مل کے اس کا ساتھ دیں گے، ہر غریب مسکین اس کا ساتھ دیا جائے گا، ہر ظالم کو روکا جائے گا۔ اس معاہدے کے بارے میں نبی علیہ السلام اپنی اسلام کی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے میں بلایا جائے جیسا معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا تھا، اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے میں بلایا جائے تو میں جانے کے لیے حاضر ہوں، اور اگر مجھے اس معاہدے کے بدلے سرخ اونٹ بھی ملیں تو پھر بھی میں اس پہ راضی نہ ہوں گا۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں ایک روایت بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ جو عبداللہ بن جدعان ہے کیا یہ جنت میں جائے گا؟ یہ بڑا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، بیوگان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، تو کیا یہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو گویا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اسلام کے اندر توحید کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے اپنی تجارت کے پیشے کو جاری رکھا، حتیٰ کہ عرب کے معاشرے میں، خاص طور پہ مکے کے اندر، نبی علیہ السلام آپ امین کے لقب سے جاننے جانے لگے۔ مختلف لوگ آپ کو امانت دار سمجھتے، آپ سے راضی رہتے، آپ کی راست گوئی، آپ کی سچائی سے بڑے متاثر ہوتے، اور یہ دن بدن آپ کی شہرت پھیلتی چلی گئی، حتیٰ کہ مکہ کے اندر ایک بڑی بااثر خاتون تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کے شام کی طرف جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مزاربت کے اصولوں پہ تجارت کیا کرتی تھیں۔ نبی علیہ السلام آپ نے ان کا مال لیا اور آپ ملک شام کی طرف چلے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے میسرہ، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام
اس سفر میں آپ کو اچھا منافع ملا۔ جب سفر سے واپس آئے تو میسرہ نے آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی، آپ کی سچائی، راست گوئی، صبر، استقلال، ہمت، ان سب باتوں کی گواہی دی، آپ کے حوالے سے اچھا تاثر پیش کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا گم گشتہ گوہر جو تھا، جس کی تلاش میں تھی، وہ مجھے مل گیا ہے۔ بڑے بڑے رؤساء اور سرداروں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ سے جا کے نکاح کے حوالے سے بات کریں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچاؤں سے بات کی اور وہ راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا سے بات کی اور وہ بھی راضی ہو گئے۔ اس طرح نبی علیہ السلام آپ کی پہلی شادی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس بارے میں مستند حدیث کوئی نہیں ہے، ہاں اکثر مورخین کا اسی بات پہ اجماع ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔